الدین الخالص۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، صدر مجلس ذی وقار ناظم اعلیٰ صاحب حفظہ اللہ و تولا، محترم و مکرم پرنسپل صاحب حفظہ اللہ، اساتذہ کرام، ذمہ داران، عزیز طلباء و جملہ حاضرین، آپ سب کو جشن یوم آزادی 15 اگست کی بہت بہت مبارکباد۔ محترم حاضرین، آزاد ہندوستان کی تاریخ میں 2 دن یادگاری حیثیت اور قومی اہمیت رکھتے ہیں۔ 15 اگست اور 26 جنوری۔ 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا اور 26 جنوری 1950 کو جمہوریت بنا۔ آج 15 اگست ہے، ہم سب آزادی کے جشن میں شریک ہیں۔ اس رنگ برنگی پر رونق مجلس میں آزادی اور جشن یوم آزادی کے حوالے سے ہم آج بہت کچھ سیکھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ۔ جامعہ رحمانیہ بنارس ایک تاریخی ادارہ ہے۔ اس تاریخی ادارے کی تاریخی عمارت میں آج ہم سب جمع ہیں اور آزادی کی 78ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ اپنی بات کو بہت طول نہ دے کر اس مختصر سی تمہید کے بعد صدر محترم کی اجازت سے میں بلا تاخیر ہشتم الف کے طالب علم رضا المصطفیٰ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کریں۔ رضا المصطفیٰ ہشتم الف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، رضا المصطفیٰ کی پرسوز تلاوت کے بعد بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں محترم ناظم اعلیٰ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پرچم کشائی کی رسم ادا کریں، رسم پرچم کشائی ادا کریں، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ
گزارش ترانہ ہندی پیش کریں گے ابو زین درجہ نہوم، رضا المصطفیٰ اشتم الف، محمد توفیق رضا درجہ نہوم آئیں اور ترانہ ہندی پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ غربت میں ہو اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ پروت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا، وہ پاسبا ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جس کے دم سے رشک جنا ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ اقبال کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نہا ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترانہ ہندی کے بعد اب اردو زبان میں خطاب کریں گے عبداللہ تطہیر، اشتم الف کے طالب علم عبداللہ تطہیر آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر، معزز اساتذہ اکرام اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو میری طرف سے ملک آزادی کی بہت بہت مبارکباد۔
हजरात, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा और अजदाद ने बहुत सी मुश्किलात और मसाइब का सामना किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा और अजदाद ने कुर्बानियों को पेश किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भूख से दो चार किया था। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अशफाकुल्लाह खान ने फांसी के फंदे को चूमा। जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था तो भगत सिंह ने अपने मुंह से अल्फाज निकाले थे, अब भी जिसका खून न खोला, अब भी जिसका खून न खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। हिंदुस्तान की तारीख बोल रही है कि मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने में बहुत से लोगों ने अपना अहम रोल अदा किया है। अगर हम बहादुर शाह जफर की बात करें, 1857 की जंग में बहादुर शाह जफर को रंगून की काली कोठी के पीछे धकेल दिया गया था तो अंग्रेजों ने कहा था कि दम दमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, दम दमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर ने जो जवाब दिया था वो ये था, गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तय हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान को आजाद कराने में सिर्फ बुजुर्गों नहीं बल्कि बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक ने अहम रोल अदा किया है। खुद ही राम बोस 14 साल की उम्र में अपनी जान को निछावर कर रहा था। आज हर तरफ से आपको मुबारकबाद दी जा रही है, देशभक्ति का सबूत दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत में असल देशभक्ति वो है जहाँ पर एक किसान तपती हुई धूप में पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए अनाज को पैदा करता है। असली देशभक्ति वो है जहाँ पर एक सरकारी मुलाजमीन रिश्वत लिए बगैर काम को अपनी जिम्मेदारी समझे। असली देशभक्ति वो है कि मुल्क हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई आपस में मिलजुल कर देश के लिए प्रेम का प्रचार करें। हमारी खुशकिस्मती है कि मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू भी पैदा हुआ, मुसलमान भी पैदा हुआ, सिख भी पैदा हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि इंसानियत पैदा ना हो सकी। अगर इन तमाम मज़हब के लोग मिलकर मुल्क हिंदुस्तान के लिए प्रेम का प्रचार करें तो हमारा मुल्क सज जाएगा, संवर जाएगा और इसका डंका पूरे आलम में गूंजेगा। एक दूसरे का हम भी सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। नफरत जो फैलाए हमें आपस में लड़ाकर हम उसके लिए जंग ऐलान करेंगे। जान से भी प्यारा है हमें अपना तिरंगा, हम इसके लिए अपनी जान भी कुर्बान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खूब माशाअल्लाह। अब इस तकरीर के बाद प्रोग्राम की अगली कड़ी है एक गीत जो पेश करेंगे मोहम्मद अल-फैज़ दर्जा नहुम, मोहम्मद खुबैब अश्तुम अलिफ, सफ़ी अहमद अश्तुम अलिफ गीत पेश करेंगे। कर चले हम फिदा जान वतन साथियों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहा
ساتھی نہیں، آج دھرتی وہی ہے دلہن ساتھیوں، اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں، کر چلے ہم فدا جان و تن ساتھیوں، اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں۔ السلام علیکم۔ کر چلے ہم فدا جان و تن ساتھیوں، اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں۔ اس گیت کے بعد نظم پیش کریں گے محمد انس ہشتم باغ، محمد حسنین رضا ہشتم۔ نظم ہے جان بھارت پہ دینے کو تیار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان بھارت پہ دینے کو تیار ہے، جان بھارت پہ دینے کو تیار ہے، ہم وفادار ہیں، ہم وفادار ہیں، جان بھارت پہ دینے کو تیار ہے، ہم وفادار ہیں، ہم وفادار ہیں، گولی سینے پہ کھائے ڈرے ہم نہیں، گولی سینے پہ کھائے ڈرے ہم نہیں، وقت پڑھنے پہ پیچھے ہٹے ہم نہیں، وقت پڑھنے پہ پیچھے ہٹے ہم نہیں، سرحدوں پر کھڑے تیرے انصار ہیں، سرحدوں پر کھڑے تیرے انصار ہیں، ہم وفادار ہیں، ہم وفادار ہیں، جان بھارت پہ دینے کو تیار ہیں، ہم وفادار ہیں، ہم وفادار ہیں، روکنے سے نہ دشمن کے رک پائیں گے، روکنے سے نہ دشمن کے رک پائیں گے، اپنی دھرتی کی عظمت پہ مر جائیں گے، اپنی دھرتی کی عظمت پہ مر جائیں گے، اے وطن تیری الفت میں سرشار ہے، اے وطن تیری الفت میں سرشار ہے، ہم وفادار ہیں، ہم وفادار ہیں، جان بھارت پہ دینے کو تیار ہے، ہم وفادار ہیں، ہم وفادار ہیں، سامنے جب ہے مشکل کوئی مرحلہ، سامنے جب ہے مشکل کوئی مرحلہ، پربتوں سے بھی اونچا لیے حوصلہ، پربتوں سے بھی اونچا لیے حوصلہ، مشکلیں سامنے اپنے ہموار ہیں، مشکلیں سامنے اپنے ہموار ہیں، ہم وفادار ہیں، ہم وفادار ہیں، جان بھارت پہ دینے کو تیار ہیں، ہم وفادار ہیں، ہم وفادار ہیں، اس کی عادل زمانے میں عظمت رہے، اس کی عادل زمانے میں عظمت رہے، قاری قاصدی بھارت سلامت رہے، قاری قاصدی بھارت سلامت رہے، اپنے تہذیب کے ہم طرفدار ہیں، اپنے تہذیب کے ہم طرفدار ہیں، ہم وفادار ہیں، ہم وفادار ہیں، جان بھارت پہ دینے کو تیار ہیں، ہم وفادار ہیں، ہم وفادار ہیں، جان بھارت پہ دینے کو تیار ہیں، ہم وفادار ہیں، ہم وفادار ہیں۔ السلام علیکم۔ اس نظم کے بعد اب خطاب فرمائیں گے ماسٹر ارشد ضیاء صاحب۔ ماسٹر ارشد ضیاء صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور خطاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، داعش پر موجود ناظم اعلیٰ صاحب، مہمان خصوصی، گرامی قدر پرنسپل صاحب، محترم اساتذہ کرام اور جامعہ رحمانیہ کے بلبلوں، نونہالوں اور ہم تمام اساتذہ کی آنکھوں کے تاروں، میرے عزیز بچوں، آج 15 اگست ہے، ہماری آزادی کا دن ہے، اور یہی وہ دن ہے
کہ جس دن سن 1947 میں ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ میرے عزیزوں، آپ نے اب تک آزادی کے بارے میں اپنی کتابوں میں بہت کچھ پڑھا ہوگا، اپنی تاریخوں کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، اپنی آپ بیتی آپ نے دوسروں کو بھی سنائی ہوگی اور ان سے بھی اپنی آپ بیتی سنی ہوگی۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ نے اپنے ماضی میں اس ملک کی قربانی، اس ملک کو آزاد کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ آج آپ کو ایک نظم کے ذریعے سے اپنی وفاداری ثابت کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے اور ہم سب کی قوم و ملت کے لیے ایک بہت ہی افسوس کی چیز ہے۔ میرے عزیز بچوں، غور کرنے کی ضرورت اس بات پر ہے کہ آخر آج یہ موقع ہمیں کیوں میسر ہوا ہے کہ آج ہمیں اور آپ کو اپنی وفاداری ثابت کرنی پڑ رہی ہے۔ کیا ہماری ماضی ایسی ہی تھی؟ کیا ہم پہلے اسی طرح سے بھلائے ہوئے تھے؟ کیا پہلے ہماری حالت اسی طرح سے بری تھی؟ کیا ہم پہلے لوگوں کے دلوں میں بستے نہ تھے؟ کیا ہم نے پہلے اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی حکمت کے ذریعے سے، اپنی فکر کے ذریعے سے، اپنی سوچ کے ذریعے سے، اپنے جوش اور اپنے جذبے کے ذریعے سے اس ملک کو آباد نہ کر رکھا تھا؟ کیا ہم اس ملک کو سونے کی چڑیا بنانے کے ذمہ دار نہ تھے؟ بے شک تھے، لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے علم کو اپنا ہتھیار بنایا تھا، ہم نے اپنے عقل کو اپنا ہتھیار بنایا تھا، ہم نے اپنے بڑوں کی عزت کی تھی، ہم نے اپنے اساتذہ کی عزت کی تھی، کتابیں ہمارے ہاتھوں میں ہوا کرتی تھیں، عقل و دانش ہمارے ذہن میں پیوست تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے اسلاف کی قربانیوں سے سبق حاصل کر کے، ان کی زندگیوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر کے اپنے لیے راہوں کو ہموار کیا تھا۔ تب وہ وقت ہمارے لیے میسر ہوا تھا کہ اس دنیا کو ہم اس چیز کو باور کرانے میں کامیاب ہوئے تھے کہ اس ملک کے سب سے بڑے بانی ہم ہی ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ لوگ جو آپ اور ہم یا اس ملک کے جتنے بھی لوگ اس وقت موجود ہیں، ان میں سے کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں صرف میری حصہ داری ہے۔ اس ملک کو ہم نے آزاد کیا ہے، اس ملک کو ہمارے بھائیوں نے آزاد کیا ہے۔ اس میں چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے کسی بھی دھرم اور کسی بھی مت کے ماننے والے ہوں، سب کی ایک ساتھ یہ قربانیاں رہی ہیں، تب جا کر کے ہمارا ملک آزاد ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، آپ لوگ جس چہار دیواری کے اندر کھڑے ہیں، اس چہار دیواری کی بنیاد سن 1897 میں قائم ہوئی۔ یہ بنیاد جب پڑی اس وقت ہمارا ملک آزاد نہیں تھا۔ آپ ذرا غور کیجئے، کیا ہمارے اساتذہ نے یا ہمارے اکابرین نے یا ہمارے اسلاف نے اس آزادی کے لیے کوئی قربانیاں نہیں دی ہوں گی؟ ضرور دی ہوں گی، لیکن آپ میں سے کتنے بچے جن کو ایسے اساتذہ یا ایسے اکابرین کے ناموں کا نام معلوم ہے؟ عزیز طلبہ، آپ کو وہ بھی جاننے کی ضرورت ہے، لیکن وہ جاننا کیسے حاصل ہوگا؟ وہ چیز آپ کیسے جان پائیں گے؟ وہ آپ تبھی جان پائیں گے جب آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے، تب جا کر کے آپ کے سامنے جو نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں، جو آپ کے دلوں کے اندر اور آپ کے دوسرے چھوٹے بڑے بھائیوں کے اندر، ان کے ذہنوں کے اندر جو نفرت کا ماحول گھول رہے ہیں، ان کو اس چیز کو باور کرا سکیں گے، ان کو یہ چیز بتا پائیں گے کہ اس آزادی کے لیے سب سے بڑی قربانی اگر کسی نے دی ہے تو اس میں مسلمانوں کا بھی ہاتھ رہا ہے۔ ہمارے علماء، چاہے وہ عبدالعزیز رحیم آبادی رہے ہوں، علماء صادق پور رہے ہوں، یا اسی طرح سے ہمارے وہ علماء جنہوں نے آزادی کی تحریک میں حصہ لینے کے لیے آزادی کو جہاد سے تعبیر کیا تھا، وہ علماء رہے ہو، ریشمی رومال کی تحریک رہی ہو، وہابی تحریک رہی ہو، یا اسی طرح سے جو بھی تحریکیں رہی ہوں، تمام تحریکیں صرف اور صرف اس لیے شروع کی گئیں تاکہ تمام لوگ آزادی کی جنگ میں حصے دار بنے، اور آزادی کی جنگ میں حصے دار بننے کے بعد اس چیز کو تمام لوگوں کو بتا سکے اور اس ملک کو آزاد کرا سکے جس ملک کے لیے ان کے اسلاف نے بہت ساری قربانی اور بہت ساری محنتیں پیش کی۔ میرے پیارے بچوں، آپ یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ کو علم کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ علم وہ دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی،
जिस दिन आप इस दुनिया के अंदर आते हैं और जिस दिन इस दुनिया से जाते हैं, इन दोनों के बीच आपकी जो मेहनत इल्म के हासिल करने के लिए होती है, आपके जाने के बाद भी सदियों तक, बल्कि ये कहा जाए क़यामत तक, आपकी वो छाप इस दुनिया के अंदर हमेशा अमर और हमेशा हमेशा बाकी रहती है। तो आपको इल्म हासिल करना चाहिए। इल्म हासिल करने के लिए जो वसाइल आपको मयस्सर हैं, उन तमाम वसाइल से खूब अच्छी तरह से फ़ायदा हासिल करना चाहिए। मेरे अजीजों, आपको मालूम है, आपके पास खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं, आप बिल्डिंगों के अंदर, आप इमारतों के अंदर आकर के तालीम हासिल करते हैं। आप जरा गौर करें उन बच्चों के बारे में जो इस वक्त जिनके सरों के ऊपर साए नहीं हैं, जिनके सरों के ऊपर छतें नहीं हैं, जिनके खाने के लिए खाने नहीं हैं, जिनके पीने के लिए पानी नहीं है, जिनके पास किताबें नहीं है, उनका क्या हाल होगा। आपको तो इतनी सारी वसाइल मुहैया है, आपको इतनी सारी चीजें मौजूद है और दस्तयाब है। आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आप इल्म हासिल करें। इल्म वो दौलत है जो कभी भी घटती नहीं है। आप हर दौलत को हासिल करेंगे, आपके पास इल्म की दौलत होगी तो आप कभी भी उसे खत्म नहीं कर सकते। आपके जाने के बाद भी वो जिंदा रहेगी और आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक लोग आपसे फायदा उठाते रहेंगे। मेरे अजीज बच्चों, इल्म हासिल करोगे तो आप अबुल कलाम बनोगे, इल्म हासिल करोगे तो आप अब्दुल कलाम बनोगे, इल्म हासिल करोगे तो आप डॉक्टर जाकिर हुसैन बनोगे, इल्म हासिल करोगे तो आप और भी बुलंदियों को हासिल करोगे, इल्म हासिल करोगे तो आप उस नबी के मुक्तदी और पैरोकार बनोगे जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहली चीज जो दी वो ये कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अगर इल्म की अहमियत ना होती मेरे बच्चों तो कुरान मजीद की पहली आयत इक़रा से कभी शुरू ना होती। आप इसी चीज से गौर कीजिए। आप उस नबी के मानने वाले हो जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहली चीज जो सिखाई वो यही सिखाई कि पढ़, इक़रा, तू पढ़। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इल्म जब आप हासिल करोगे तो आपको बड़ों की इज्जत करनी आएगी। इल्म आप जब हासिल करोगे तो आपको लोगों के सामने खड़ा होने का तरीका समझ में आएगा। इल्म आप जब हासिल करोगे आप लोगों के सामने खड़े होकर अपनी बात को पेश कर सकोगे। इल्म हासिल करोगे तो आपका दौलत, अगर आपका दुश्मन अगर आपसे हथियार से लड़ाई करेगा तो आप अपने कलम के बलबूते पर, अपने कलम के बलबूते पर उससे लड़ाई कर सकोगे और रहती दुनिया को ये दे करके जाओगे कि इल्म की दौलत ही वो दौलत है जो हथियार से भी ज्यादा मजबूत है, जो मालूम मता से भी ज्यादा बहुत ज्यादा ताकतवर है। मेरे अजीजों, इसलिए आप लोग इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करने में बहुत सारी कठिनाइयां आ सकती हैं, आप नाकामियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन हमेशा इस बात को याद रखो कि जब भी आपको दुश्वारी आए तो आप इस चीज को याद रखो कि कभी भी सफलता या कामयाबी जो होती है उसकी पहली सीढ़ी जो होती है वो नीची होती है। धीरे 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 आप सीढ़ियों पे चढ़ते जाओगे और आप ऊंचाइयां तय करते जाओगे। वरना अगर आप पहली सीढ़ी में ये सोच करके आप उसे पीछे हट जाओगे कि ये तो बहुत छोटी सी चीज है, आप इसे छोड़ दोगे तो आप उस बुलंदी को तय नहीं कर सकोगे जिसके लिए आपने पहला कदम उठाया था। इसलिए आपको हर कदम को सोच समझ कर रखना है, अपने असातिज़ा की इज्जत करना है और कभी भी नाकामी से घबराना नहीं है, बल्कि नाकामी को एक सबक हासिल करते हुए, नाकामी को एक अपने लिए सीढ़ी तस्लीम करते हुए आपको उससे आगे बढ़ना है। सोहन लाल द्विवेदी की एक नज़्म मैं आपके सामने पेश करता हूँ और उसके बाद अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ। वो कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चैलेंज है, असफलता एक चैलेंज है, इसको असफलता एक चैलेंज है, इससे न भागो तुम। असफलता एक चैलेंज है, एक चैलेंज, इससे तुम न भागो। और उसके बाद वो कहते हैं कि हर किसी की जय जयकार नहीं होती, हर किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी तरह से वो आगे कहते हैं, आपने देखा होगा कि चींटी जब दाने को लेकर के चढ़ती है ऊपर की तरफ
تو کئی بار چڑھتی ہے اور گرتی رہتی ہے، کئی بار چڑھتی ہے اور گرتی رہتی ہے، لیکن آخر میں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں کوشش کرتی رہوں گی تو میں اپنی کامیابی کو طے کر لوں گی، اور آخر میں وہ موقع آتا ہے کہ وہ اپنے اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر کہ اسے پہنچنا ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اسفلتا سے گھبراتی نہیں ہے، وہ اسفلتا سے، ناکامی سے گھبراتی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے وہ جانتی ہے کہ جیون میں کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے شاعر کہتا ہے، بھنور سے لڑو تند لہروں سے الجھو، بھنور سے لڑو تند لہروں سے الجھو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے۔ میرے عزیز بچوں، آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو آزادی کی جو اصل روح ہے اسے پہچاننے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام بچوں کو کامیاب و کامران کر انہیں بلندیوں پر پہنچا، اور انہیں کامیابی و کامرانی کی ہر منزل کو طے کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم۔ ماشاءاللہ، اس مفید خطاب کے بعد اب میں گزارش کرتا ہوں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ محترم و مکرم پرنسپل صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے قیمتی کلمات سے ہم حاضرین کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظم صاحب، مہمان خصوصی، اساتذہ کرام اور عزیزوں، آج ہم سب اور پورا ملک ایک قومی تہوار منا رہا ہے، آزادی کا جشن، آزادی کی خوشی، آزادی کی سالانہ یادگار۔ اور اس موقع پر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان مجاہدین آزادی کو یاد کریں جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں پیش کی، انہیں خراج عقیدت پیش کریں، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کے نام لیں، ان کے کارناموں کو ذکر کریں، اور ساتھ ساتھ ہم سب کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک آزاد ملک کا جو خواب انہوں نے دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر ہم ہیں، اس خواب کی تعبیر ہم ہیں، اس خواب میں رنگ بھرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے ایک آزاد ملک کا جو خواب دیکھا، ترقی یافتہ ملک، تعلیم یافتہ ملک، ایسا ملک جہاں امن و امان ہو، ایسا ملک جہاں بھائی چارہ ہو، ایسا ملک جہاں روزگار ہو، ایسا ملک جہاں کاروبار ہو۔ یقیناً ملک بزرگوں مجاہدین کے خوابوں کو پورا کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کل اور آج دونوں کا موازنہ کیا جائے تو ملک نے ترقی کی ہے اور ترقی کے راستے پر گامزن ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک کی اس ترقی میں ہم مسلمانوں کی حصے داری کتنی ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ اگر اس ملک کی آبادی میں مسلمان، اس ملک میں مسلمان اگر 15% ہیں، 16% ہیں، 17% ہیں، تو کیا ملک کی ترقی میں بھی ہم اپنا کردار اس کے اعتبار سے ادا کر رہے ہیں یا ادا نہیں کر رہے ہیں؟ ابھی آپ نے ماسٹر ارشد ضیاء کی ایک تقریر سنی۔ اس ترقی کی راہ، واحد راہ تعلیم ہے۔
آپ مجاہدین آزادی کو بھی دیکھ لیں، اس ملک کی آزادی کے لیے جن مجاہدین نے قربانی پیش کی، جن کے نام تاریخ کے صفحات پر سنہرے حروف سے لکھے ہوئے ہیں، سب کے سب تعلیم یافتہ تھے، سب کے سب تعلیم یافتہ تھے۔ اگر وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ نہ ہوتے تو ملک کی آزادی کا خواب نہ دیکھتے، اگر وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ نہ ہوتے تو آزادی کی اس تحریک کو آگے نہ بڑھا سکتے، اگر وہ تعلیم یافتہ نہ ہوتے تو آزادی کی یہ تحریک کامیاب نہ ہوتی۔ ملک کی ترقی میں ہمارا جو کردار ہونا چاہیے، اگر ہم اس کردار کو ادا نہیں کریں گے، اپنے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے اس لائق نہیں بنائیں گے کہ ہم ملک کی تعمیر اور ملک کی ترقی کا حصہ بنے، تو ہمارا کل آج سے بھی بدتر ہوگا۔ یہ اگرچہ تلخ بات ہے لیکن حقیقت یہی ہے۔ اگر اس ملک میں عزت کے ساتھ رہنا ہے، اس ملک میں شان کے ساتھ رہنا ہے، اس ملک میں نام کے ساتھ رہنا ہے، تو پھر ہمیں تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونا پڑے گا اور ملک کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لینا پڑے گا۔ وقت زیادہ ہو گیا، میں آپ سب کو، اس ملک کے تمام باشندگان کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ بار الہ تو اس ملک کو امن و امان اور شانتی کا گہوارہ بنائے۔ اس ملک میں، اس ملک کے جتنے باشندگان ہیں سب پھولیں پھلیں، تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں اور اس ملک میں دن بدن کاروبار کے مواقع بڑھتے چلے جائیں۔ ناظم صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی بیماری کے باوجود تشریف لائے، اس پروگرام کی سرپرستی، اس پروگرام کی صدارت فرمائی۔ میں بصد احترام ناظم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہم لوگوں کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام نے ہمیں تہوار منانے کے لیے 2 دن دیا ہے، عید الاضحیٰ، عید اور بقرعید، لیکن ہمارے ملک نے ہمیں 2 اور تہوار دیا ہے، 15 اگست اور 26 جنوری۔ دونوں چیز الگ الگ ہے، لیکن جس ملک میں ہم رہتے ہیں ہمارے اوپر بہت بڑا الزام آتا ہے کہ ہم جشن 15 اگست جشن 26 جنوری نہیں مناتے۔ یہ بہت بڑا الزام ہے۔ جب تک مسلمان جب اس آزادی کے جنگ میں شریک رہا تو پھر کیوں نہ ہم آزادی کی خوشیاں منائیں؟ یہ بھی ہمارا حق ہے، جس طرح اور بھی قومیں ہیں آزادی کی میں شامل رہتی ہے، اسی طرح ہمارا بھی حق ہے کہ ہم بھی آزادی کا جشن منائیں، لیکن ایک محدود دائرے کے اندر۔ ہماری شریعت ہم سے جو کہتی ہے ہم اسی حساب سے ہر جشن کو منائیں۔ گاندھی جی جب ساؤتھ افریقہ گئے تھے تو جس ٹرین پر وہ بیٹھے تھے وہاں پر ان کو اس ٹرین سے اتار دیا گیا اور وہاں پر یہ ظاہر کیا گیا کہ گورے اور کالے ایک جگہ نہیں بیٹھے گے۔ اس وقت ان کا دماغ جھنجھوڑ کر رکھ گیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ دنیا میں سب طرح کی قومیں رہتی ہیں اور ہم کو یہ دکھلایا جاتا ہے کہ ہم گورے ہیں، ہم کالے ہیں۔ اپنی تعلیم اور ترقی پورا کرنے کے بعد جب گاندھی جی انڈیا میں واپس آئے انہوں نے اس تاریخ کو چلانے کا عزم مصمم کر لیا اور ان کے پیچھے تعجب اس بات پر ہے انڈیا کے باشندوں کا کہ ایک صرف دھوتی پہننے والا انسان، ایک دھوتی پہننے والا انسان جو ننگا چل رہا ہے اس کے پیچھے اتنے سارے لوگ کیسے آ گئے؟ اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ تعلیم
انہوں نے اپنے ملک کو آزاد کرانے کی ٹھان لی اور سب سے پہلے تعلیم کا ہی بنیاد ڈالی۔ اس آزادی کے بارے میں بہت کچھ بات ہو چکی ہے، ہم اس پر زیادہ بات نہ کر کے ہم اپنے اساتذہ سے اور بچوں سے جو ہماری عادت بنی ہوئی ہے کہ جب کوئی مجلس اکٹھا ہوتی ہے، کوئی پروگرام اکٹھا ہوتا ہے تو ہم ان سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ اس لیے 2-2 منٹ 3-3 منٹ میں آپ لوگوں کو اپنی تقریر ختم کرنا ہے۔ 15 اگست تعلیمی اہمیت اور ہم اس پر تقریر کریں گے جناب فہیم فیصل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، آج 15 اگست کا دن ہے۔ آج ہی کے دن سن 1947 کو ہمارے ملک کو آزادی ملی۔ جیسا کہ ہمارے پرنسپل صاحب نے بتایا کہ جو ہمارے علماء کرام تھے، جو بھی مجاہدین آزادی تھے، سارے عالم تھے، پڑھے لکھے تھے۔ اس سے آپ لوگ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ علم کی اہمیت کتنی ہے، ملک کو آزادی کرانے میں اس کا کتنا ہے اثر اور کردار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے سورہ علق میں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اپنے رب کا نام لے کر کے پڑھو جس نے پیدا کیا، جس نے تمام مخلوقات کو وجود بخشا۔ یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی ہے جس میں پڑھنے کا بیان ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، اپنے آپ کو پڑھنے لکھنے سے وابستہ رکھو، پڑھائی لکھائی سے جڑے رکھو، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ السلام علیکم۔ ہم اور ہمارا ملک، میں شب عالم سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کے بارے میں تحقیق نہ کرتے۔ محترم جناب ناظم اعلیٰ صاحب، مہمان سیسی صاحب، پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام اور پیارے بچوں، 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا اور اس آزادی کے پیچھے ہماری صدیوں کی قربانی رہی ہے۔ تمام مجاہد آزادی نے اس ملک کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی۔ ہم اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک کے ناگرک ہیں۔ ہمیں یہ ملک غلامی کی صورت میں نہیں ملا، ہمیں یہ آزادی کی صورت میں ملا ہے۔ ہم آزاد ہیں، ہمارے پاس اپنا ایک آئین ہے اور آئین کے اعتبار سے یہ ملک چلتا ہے۔ لیکن آج ہماری حیثیت، ہم مسلمانوں کی حیثیت ایک دوسرے درجے کے ناگرک کی طرح ہو گئی ہے۔ ہم طرح طرح سے زیر کیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اس ملک میں اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔
कोई और रास्ता नहीं है, वो यही रास्ता है कि हम मुल्क की तरक्की में अपने रहीम से गुजारिश कर रहा हूँ, माइक कर रहा हूँ। 15 अगस्त हम और वतन की अहमियत, हम और हमारे वतन की अहमियत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब नाज़िम साहब, प्रिंसिपल साहब और तमाम असातिज़े कराम, अज़ीज़ तलबा, 15 अगस्त हमारा मुल्क 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ। अगर ये आज़ादी ना मिली होती, हमारे असलाफ कुर्बानियाँ ना दी होती, तो ये दिन हम लोगों को नहीं मिल पाएगी। और यही वजह है, आज़ादी ही की वजह से हम इस मुल्क में अच्छे तरीके से जी रहे हैं। हमें आज़ादी इसीलिए, और हम आज़ादी इसीलिए मनाते हैं कि आज 15 अगस्त है और इसीलिए रखना भी होता है। लेकिन आज़ादी की सबसे पहले जो आवाज़ उठाई मौलाना सफ़ीउर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बताया, मौलाना इनायत अली और मौलाना वहायत अली ने उठाई। लेकिन आज़ादी का हक मुसलमानों को नहीं मिला। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को आज़ादी का पूरा अस्सलाम वालेकुम।